آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی الحمدللہ عز و جل برکت ساعت عاشقان رمضان حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ماہ رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج 25واں روزہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک اس آخری عشرے کے صدقے، جہنم سے آزادی والے عشرے کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ ان خوش نصیبوں کا صدقہ، ان کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے جہنم سے آزادی نصیب فرمائی، اللہ تعالی ان کے صدقے، ان نیک لوگوں کے صدقے ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ بقیہ روزوں کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، اس میں کال کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور ہاتھوں ہاتھ روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ نمبر آپ کے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، قرضداری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق اگر نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، آمدنی میں برکت نہیں، یا کسی اللہ نہ کرے پریشانی کا سامنا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، کسی کام میں کامیابی نہیں مل پا رہی، تو بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کے بذریعہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں اور استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر اگر آپ کا نہیں مل پا رہا، کال نہیں مل پا رہی، کال نہیں لگ رہی آپ کی، تو میسج کر دیجئے۔ میسج کے لیے نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا میسج ہمیں موصول ہو جائے گا اور پڑھ کر ہاتھوں ہاتھ روحانی علاج بیان کر دیا جائے گا اور استخارے بھی آپ کے کر دیے جائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کافی سارے ہمیں موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ میسیجز میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ پھر آپ استخارے اور روحانی علاج ان کے کر دیجئے گا۔ یہ ایک اسلامی بہن ہے، یہ کہتی ہیں کہ میرا نام سلمہ ہے اور میری والدہ کا نام سغرا بی بی ہے۔ میرا مسئلہ ہے کہ ہر وقت بیمار رہتی ہوں، میرا استخارہ کریں اور روحانی علاج بھی بتائیے۔ بیماری کا معاملہ ہے اور اکثر بیمار رہتی ہیں۔ اچھا، استخارے کا کہا ہے انہوں نے۔ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میرا نام سید محسن علی ہے اور میری والدہ کا نام حمیدہ ہے اور میں کسی کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ کمپنی کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور اب مجھے آفر دوسری میڈیکل کمپنی سے آئی ہے نا، تو یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کیا میں یہاں سے چھوڑ کر اس دوسری کمپنی میں جا سکتا ہوں یا نہیں، تو اس حوالے سے استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ ان کا نام محسن علی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے ابو کا نام غلام یاسین ہے اور ان کی والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے۔ استخارہ کر کے بتائیں کہ قرض نہیں اتر رہا
قرض نہیں اترتا اور اس کی کیا وجہ ہے، دعا بھی فرما دیجئے۔ تو ایک یہ استخارہ تھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری ہمشیرہ کا نام ماہنور ہے اور والدہ کا نام سلطانہ ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ یہ 4 مسجد آپ کو پیش کیے ہیں، استخارہ فرما لیجیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام معیز الرحمان ہے، میری والدہ کا نام شمع فردوس ہے، میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میں کراچی میں جاب کرتا تھا، میری اچانک دو جابس میری دونوں چھوٹ گئی اور مجھے واپس پنجاب آنا پڑ گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ کراچی میں جاب کروں جا کے، تو اس کے لیے استخارہ بتا دیں اور کوئی روحانی علاج۔ انشاءاللہ معیز الرحمان بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ واپس کراچی آنا جاب کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ جاب نہیں مل پا رہی یا ملازمت نہیں مل پا رہی، کاروبار میں مسائل آ رہے ہیں، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا استخارہ کر کے بتائیے کہ میرا کام کوئی بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ نام اعجاز احمد، والدہ کا نام منظورہ۔ اعجاز نام آپ نے بتایا، آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے اور میرے ابا جان کا نام محمد خورشید اور امی کا نام خورشید بیگم۔ میں 3 سال ہو گیا میری شادی ہو کے، میں اولاد نہیں ہے، میں انڈیا سے بول رہا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام مسعود الحسن ہے، میری والدہ کا نام قمر سلطان ہے اور میرے بھائی کا نام محمود الحسن ہے، اور ہمارا یہ پرابلم ہے کہ جاب بھی نہیں ہے اور کوئی اچھے رشتے بھی نہیں آ رہے اور گھر میں کچھ مطلب سکون نہیں ہے۔ تو والد صاحب میرے بیمار ہے، ان کا بھی کروانا تھا، ان کا نام حفیظ الرحمان، ان کی والدہ کا نام نور جہان، کافی عرصے سے بیمار ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے، نیک صالح رشتے نصیب فرمائے، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ آپ نے مسعود الحسن نام بتایا، بھائی آپ کے ہیں محمود الحسن، اور والد صاحب کا نام بتایا حفیظ الرحمان، تینوں کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، جو وظیفہ روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تو اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے سب بہتر ہو جائے گا۔ استخارے آپ فرما لیجیے۔ ہمارے چین اسلامی بھائیوں کی کالز تھیں، کچھ میسیجز آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، یقیناً آپ نے استخارے فرما لیے ہوں گے۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک اسلامی بہن ہے سلمہ بنت سورہ، ان کا استخارہ کیا ہے، یہ ہر وقت بیمار رہتی ہے نا، جی جی تو استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ آپ روزانہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا میسیج تھا کہ سید محمد محسن کا نا، کہ ان کے کمپنی میں جاب کرتے ہیں، دوسری کمپنی میں جانا چاہ رہے ہیں، میڈیکل کمپنی میں، تو ان کا دوسری کمپنی میں جانے کے حوالے سے استخارہ کیا ہے تو بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر کا اشارہ جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، ظاہری معاملات کو دیکھ کر اس کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے اور اچھی اچھی نیتیں بھی فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری ایام یہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آخری ایام کے صدقے، رحمت و برکت والے لمحات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اچھا تو بہتر ہے ان کے لیے جانا، بالکل جا سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد دوسرے اسلامی بھائی کا دوسرے ہمارے اسلامی بھائی غلام یاسین بھائی، جی ان کا تھا کہ قرض نہیں اتر رہا، پوچھا تھا کیا وجہ ہے اس کی، تو استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے،
کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ قرآن دعا ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار پڑھیں، اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ، اور اپنے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی قرض سے نجات. مدنی پنصورہ کا صفحہ نمبر کیا بتایا آپ نے؟ 245. 245 صفحہ نمبر ہے مدنی پنصورہ کا. یہ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. اور ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں لگتے ہیں. تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ کو یہ وظیفہ بآسانی مل سکتا ہے. مدنی پنصورہ کی بھی زیارت کر لیجیے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. اس نے بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اور اس دعا کی فضیلت عرض کروں، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی صدق دل کے ساتھ اس دعا کو پڑھے تو اگر اس پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو وہ قرضہ اتر جائے گا. اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، ایسی راہیں کھول دے گا کہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے قرضہ سارا اتر جائے گا انشاءاللہ. کوشش بھی اپنی جاری رکھیں اور حلال و آسان ذرائع بھی اختیار کریں. اللہ بہتر فرمانے والا ہے. کوشش اپنی جاری رکھیں، نیت صاف ہوگی انشاءاللہ عز و جل منزل آسان ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب بنتے چلے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو بڑے اس کے فوائد و ثمرات آپ کی سامنے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ دعا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس بارے قرض تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، بظاہر کوئی ایسا سبب نہیں بن پا رہا کہ قرض ادا کر سکیں، تو آپ اس دعا کو پڑھیں. یہ جو دعا ابھی آپ کو بتائی گئی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بڑی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. کافی ساری ہمارے ماشاءاللہ میسیجز بھی آئے تھے اور میسیجز کے بھی جوابات دیے. کچھ کالز بھی موصول ہوئی تھیں اور کالز کے حوالے سے بھی روحانی علاج، یہ ایک اسلامی بھائی کا مسئلہ تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے. حصول اولاد کے حوالے سے کوئی روحانی علاج شاید. اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد نرینہ سے نوازے. ان کو چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 300 بار پڑھنے کا معمول بنائے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی یہ دونوں عمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے. صاحب، اچھا کب تک یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے؟ جب تک اولاد کی نعمت سے نہیں. اچھا. ساتھ ساتھ میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. حصول اولاد کے لیے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل. بڑی اس کی برکتیں ہوتی ہیں. اس کی تو بہت ساری مدنی بہاریں ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے میں آپ کو مدنی مشورہ پیش کرتا ہوں. آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو بے اولاد ہیں، جن کو عرصہ ہو چکا ہے شادی کو، اولاد نہیں ہو پا رہی، تو میں آپ سب کو مدنی مشورہ پیش کرتا ہوں. تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے معیز الرحمان بھائی کی کال تھی، تو استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پہلے جاب کرتے تھے کراچی میں، 2 مرتبہ چھوٹ گئی. اب وہ دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں. کیا ان کا جاب کے لیے دوبارہ یہاں آنا بہتر ہے یا نہیں؟ جی، ان کا کراچی آنے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. بہتر ہے، آ سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. اور ان کے لیے ایک روحانی علاج، انہوں نے کہا کوئی روحانی علاج ہو تو جی وہ معیز بتا دیں. الرحمان بھائی آپ کے لیے بہتری کا اشارہ ہے، لیکن آپ بھی ایک بات یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ اب یہ 3ری مرتبہ آئیں گے یہاں، کہ ان کو کامیابی نصیب ہو اور اچھی جگہ روزگار. اسی طرح ہمارے محمود الحسن اور مسعود الحسن، انہوں نے بھی کہا جاب نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے. تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، آزمائشی معاملات ہیں. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، اس پہ عمل کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حلال و آسان روزگار جلد انشاءاللہ ملے گا. کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز و آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو ماہ رمضان المبارک میں بھی سحری کے ٹائم آپ اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں. اور ذہن نصیب تہجد میں اٹھ کر دعا کریں انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا اسی طرح یہ ہمارے اعجاز بھائی کی قول تھی، یہ کہہ رہے ہیں کوئی قیام ہی سیدھا نہیں ہوتا میرا. ان کے لیے
استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ جب یہ صبح بیدار ہوں تو 20 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی، انشاءاللہ تمام کام ان کے سیدھے ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا یہاں اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے کہ مسعود الحسن بھائی کی قول آئی تھی، انہوں نے مختلف اپنے مسائل پیش کیے تھے نا، ایک تو جاب نہیں مل پا رہی، رشتہ نہیں مل پا رہا، گھر میں بھی سکون نہیں ہے، تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں محبت قائم ہو اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، خوشیوں کا گہوارہ بنے، گھر میں امن و سلامتی قائم ہو جائیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہے؟ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز 1001 مرتبہ یا ودودو یہ لاہوری نمک پر پڑھ کر دم کر لیں، اول آخر 10 بار درود پاک پڑھ لیں، اور وہی نمک گھر میں کھانا پکانے میں، آٹا گوندنے میں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل سب گھر والے کھائیں گے، آپس میں پیار محبت اتفاق انشاءاللہ پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم صبر و شکر کی بھی عادت بنائیں اور صبر کی بھی عادت بنائیں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اپنے غصے پر بھی قابو پانے کی کوشش کریں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسائل اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائیں گے۔ میسیجز بھی کافی سارے آ رہے ہیں، میسیجز آپ نوٹ فرما لیجئے۔ یہ ایک اسلامی بہن کا میسیج ہے، جویریہ بنت یونس، یہ معلوم کر رہی ہیں کہ میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا، جویریہ نام ہے، والدہ کا نام ہے نسرین، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے اسد بھائی ہیں، اسد اللہ نام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام اسد اللہ ہے، میں الیکٹرک کا کام کرتا ہوں، اور اب میں پرچون کی دکان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام مجھے راس آئے گا نہیں آئے گا، تو استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے برے خیالات، برے وسوسے، گندے خیالات بہت آتے ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے قولز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، قول چلا دیجئے گا۔ میرا نام محمد فیصل ہے، والدہ کا نام سرور بی بی اور والد کا نام نور محمد ہے۔ میری 2 دفعہ منگنی ہوتے ٹوٹ چکی ہے، اور شادی میں رکاوٹ ہے، اور گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں رشتے کی وجہ سے۔ پلیز استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا نام محمد کلیم ہے، والد کا نام نصیر احمد، والدہ کا نام زیتون۔ میرا استخارہ کر کے بتائیں، میں رات کو سوتے وقت ڈر جاتا ہوں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، خواب میں نظر آتے تیرے اوپر سایہ آیا ہوا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں مہربانی۔ اچھا، سایہ آ گیا ایسا محسوس ہوتا ہے اور آپ کو ڈر بھی لگتا ہے، رات کو سوتے وقت برے خواب بھی آتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ کلیم نام بتایا نا جی، کلیم بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، ایسا وظیفہ بتائیں گے، آپ کے سارے ڈراؤنے خواب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے، ڈر خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی رکھیے گا، استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام بلال اشفاق ہے اور میری والدہ کا نام ممتاز بی بی۔ مسئلہ یہی ہے کہ مجھے تقریباً کوئی 6-7 مہینے ہو گئے، وہ چوٹ لگی تھی پاؤں میں، گولی لگی تھی پاؤں میں نا، فائر کسی نے مار دیے تھے، تو ابھی میں دو آپریٹ کروا چکا ہوں، ابھی تک وہ صحیح نہیں ہو رہا، پاؤں نہیں ٹھیک ہو رہا، تو پریشانیاں گھر میں بڑھتی جا رہی ہیں بہت زیادہ، والدہ وہ بھی بیمار ہے، گھر میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی بیماریاں دور فرمائے، جلدی جلدی آپ کو صحت نصیب فرمائے، اور سب سے پہلے تو آپ ایک نیت کریں کہ جیسے طبیعت بہتر ہوگی اور آپ چلنے لگیں گے، اور سب سے پہلے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے،
راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا ہے شکرانے کے طور پر، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. باقی ہمت رکھیں اور اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. آپ کی ٹانگ کے حوالے سے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں، گھر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. استخارے آپ فرما لیجئے. اور ہمارے بلال بھائی کا بھی مسئلہ تھا، ٹانگ میں ان کی چوٹ لگ گئی تھی، گولی لگ گئی تھی، اس حوالے سے بھی روحانی علاج معلوم کریں گے. استخارے آپ نے فرما لیے. جی سب سے پہلے ایک اسلامی بہن کا تھا جویریہ بنت نصیر، ان کے رشتے کا مسئلہ ہے، تو استخارہ کیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اپنے نیک رشتہ ملنے کے حوالے سے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی نیک رشتہ مل جائے گا. اور دوسرا ہمارے اسلام میں تھے اسد اللہ بھائی، ان کا یہ الیکٹرک کا کام کرتے ہیں اور دوسرا پرچون کا کام کرنے کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا کہ کرنا بہتر ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے استخارہ کیا ہے، تو استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے کہ بہتر نہیں ہے پرچون. صحیح ہے، بہتر نہیں. ابھی فی الحال وہی کام کرتے رہیں. جی وہی الیکٹرک کا کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہی بہتر رہے گا. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے ساری ترکیبیں بنا لی جاتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے پرچون کے حوالے سے معلوم کہ پہلے انہوں نے دکان بنا لی، بالفرض اگر بنا لی ہو، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ ایک کام چھوڑ کر دوسرے کام کی طرف آنا چاہ رہا ہے، اب وہ کر لیا ہے اس نے، پھر اس کے بعد استخارہ کوئی کروائے کہ میں یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ استخارہ کر کے بتائیے. تو کیا اس طرح بھی استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس وقت تو استخارہ نہیں ہوتا. استخارہ تبھی کروایا جاتا ہے جب کوئی ہم فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ یہ کام میرے لیے کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے. اب انہوں نے کام وہ شروع کر دیا ہے، کام شروع کر دینے کے بعد استخارہ نہیں کیا جاتا. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، جب ایک چیز کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ نے اس کی پیش رفت بھی شروع کر دی ہے اور ترکیب بنانا بھی شروع کر دی ہے، یا دکان مثال کے طور پر آپ نے شروع کر دی ہے، اب اس کے بعد استخارہ کروائیں گے تو اب اس کا استخارہ کروانا درست نہیں ہے. استخارہ بھی نہیں ہوتا اس کا. اور استخارہ تو وہاں پر کیا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں آپ کو تردد ہو، شک و شبہ ہو، یا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں، تو اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے. تو جب بھی استخارہ کروائیں تو یہ اس کی بھی پہلے وضاحت کر دیا کیجئے. اچھا دوسرا مسئلہ تھا جی برے خیالات آتے ہیں، انہوں نے روحانی برے خیالات سے محفوظ رہنے کا کیا وظیفہ، روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے تھے. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پنصورہ میں ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور برے خیالات وغیرہ بھی انشاءاللہ نہیں آئیں گے. هو اللہ الرحیم، جی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑا پیارا یہ وظیفہ ہے مدنی چینل کے ناظرین. هو اللہ الرحیم، یہ وظیفہ بھی پڑھیں، برے خیالات بھی دور ہوں گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا ماشاءاللہ. تو دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بڑے فوائد حاصل ہوں گے. جی فیصل بھائی کی قول تھی، وہ معلوم کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ حفیظ الرحمان کو انہوں نے کہا تھا بیمار رہتے ہیں. جی والد صاحب کی کہا تھا، تو استخارہ ان کا کیا گیا ہے. استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں. ان کے لیے ایک پیارا وظیفہ ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 115 بار پڑھ کر، والد صاحب اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، نہیں تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر ان پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پلائے، انشاءاللہ عز و جل صحت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور کوشش کریں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے. تو آپ یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے لکھوائیں اور والد صاحب کو پلائیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت جلد آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور آپ بھی اور آپ کے دیگر دونوں بھائی محمود الحسن بھائی، آپ دونوں مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اچھا فیصل بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ 2 دفعہ ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ آزمائش ہو گئی، منگنی ٹوٹ گئی، شادی میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، گھر میں بھی رشتے نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو آپ بھی فرما دیجیے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے اس حوالے سے. اللہ عز و جل ان کے شادی کے معاملات میں آسانی فرمائے
اور انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرمائے جلد۔ ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں۔ مینڈک سوار بچھو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 12 پر آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ہمارے کلیم بھائی کا مسئلہ تھا، یہ بتا رہے تھے کہ رات کو ایسا ہوتا ہے کہ سوتے وقت میں اچانک ڈر جاتا ہوں، برے خواب آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر کوئی سایہ آ رہا ہے۔ جی جی، تو انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے کہا تھا کلیم بھائی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں تو کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں آ رہے، جنات کی شرارت کے کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، اگر اس پہ انشاءاللہ یہ اسے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ نیند نہ آتی ہو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد کے، اس کے صفحہ نمبر 27 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ نیند نہ آتی ہو، ڈرونے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیز جن جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کریں، سر، چہرے، آگے پیچھے جہاں تک آپ کے سارے بدن میں ہاتھ جا سکتے ہیں وہاں پھیریے۔ انشاءاللہ یہ عمل دوبارہ کیجئے، پھر سے بارہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے؟ جی 3 مرتبہ یہ کرتا ہے، صحیح، کہ تینوں مرتبہ تینوں کل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صحیح، یہ پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کریں اور چہرے پر اور اپنے سینے، ہاتھ، پاؤں وغیرہ پر جہاں تک ان کی پیٹھ پر ہاتھ جا سکتا ہے آسانی سے تو وہاں پھیر لیں، تو یہ 3 بار عمل کریں انشاءاللہ سوتے وقت۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو کہ ڈرونے خواب آتے ہوں، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کوئی سایہ سا ہے، کوئی آسیب سا ہے، تو اس طرح اچھا عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جیسے 1 سال کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس عمر کے اگر بچے ہیں، یہ بھی بعض اوقات بچے سوتے میں ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر بولتے ہیں کہ بابا وہاں سے وہ آ رہا ہے، وہاں سے وہ آ رہا ہے، اس طرح کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ اب بعض ایسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ چھت کی طرف نگاہیں دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تو بچے وظیفہ پڑھ نہیں سکتے، عمل نہیں کر سکتے، تو کیا ان کے والدین یہ وظائف پڑھ کر ان پر دم کر سکتے ہیں؟ اذان ظہر چینل کے ناظرین، اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اذان ظہر کا جواب دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بات چل رہی تھی چھوٹے بچے عموماً ڈر جاتے ہیں، یا چھوٹے بچے بھی اگر اس طرح کے ڈراؤنے خواب دیکھ لیں یا انہیں بھی کچھ اس طرح کا محسوس ہو، تو اب کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ یہی وظائف پڑھ کر ان پر دم کر سکتے ہیں؟ والدین پڑھ کر ان کے جسم پر پھیر دیا کریں، یہی وظیفہ، تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس طرح کے معاملات سے بچے بھی صحیح انشاءاللہ. بڑا پیارا مدنی چینل کے ناظرین یہ عمل ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. حصار یہ یوں سمجھیے کہ بند جاتا ہے، حصار باندھنے کا یہ عمل ہے. آپ بھی رات کو سونے سے پہلے یہ وظائف پڑھیں. رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تینوں سورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کریں. اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہوں. آپ یہ روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کیجئے. 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. اس کے فوائد و ثمرات انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے. حیرت انگیز طور پر الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کے سامنے آئیں گی. چھوٹے بچے اگر ڈر جاتے ہوں گھروں میں، جس طرح عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں رات کو سوتے وقت پریشان کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں یا ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، تو والدین یہ وظائف پڑھ کر ان پر دم کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے. حفاظت کے تعویذات اطاریہ بھی لیجیے. اور یہ بھی عرض کرتے چلوں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونے کی عادت بنائی. جی ہاں، اس کو ایک تو سنت بھی ہے، سنت پر عمل کی نیت سے وضو بنائیے. دیگر فوائد انشاءاللہ عز و جل آپ کو حاصل ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح یہ ہمارے بلال بھائی کا مسئلہ تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ 6-7 ماہ پہلے ان کو چوٹ لگی تھی پاؤں میں اور گولی لگ گئی تھی نا، تو ٹانگ میں کافی تکلیف ہے، دیگر ان کی کچھ پریشانیاں بھی ہیں. تو اس حوالے سے روحانی علاج یہ معلوم کر رہے تھے. ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش وغیرہ نہیں ہے، کوئی جادو اثرات نہیں ہے، آزمائشی معاملات ہیں. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 9 فیضان بسم اللہ شریف میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تعریف فرمایا ہے کہ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام ہو جائے گا. تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ عمل کیجئے 3 روز تک روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اپنے زخم پر، جہاں لازم بات ہے زخم ہے تو وہاں درد بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی، اور ایک مرض بن گیا ہے، کافی عرصہ ہو گیا جا نہیں رہا ہے، تو آپ اس پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل یہ مرض اور درد جاتا رہے گا. 100 مرتبہ پڑھنا ہے؟ جی 100 مرتبہ 3 دن تک پڑھنا ہے. 3 دن تک روزانہ. اور 3 دن کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں، پھر مزید 3 دن ہاں پڑھا مقصد یہی ہے اگر 3 دن میں نہ جائے تو پھر مزید 3 دن اور کر لیں اسے، اسی طرح جب تک شفا حاصل نہ ہو جائے تا حصول شفا یہ عمل کرتا ہے. بہت آسان ماشاءاللہ یہ وظیفہ ہے بلال بھائی جو آپ کو بتایا گیا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ کے جو مسائل ہیں، جملہ مسائل کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی تعویذات اطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں. مختلف امراض کی، مختلف پریشانیوں کی یہ الحمدللہ عز و جل کاٹ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں. بہت الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد سامنے آئیں گے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں آپ کے، وہ بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے، اگر کسی کو برے خواب آتے ہیں تو اس سے بچنے کا کوئی روحانی حل بتائیں. برے خواب سے بچنے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کچھ سوالات ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے گا. انٹرویو میں کامیابی کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا. انٹرویو میں کامیابی چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک میسج بھی آیا ہوا ہے اسی طرح کا. یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا نام امیر حمزہ ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، میرے پیپر ہو رہے ہیں اور مجھے سبق بھی جلدی یاد ہو جایا کرے اور امتحانات میں کامیابی ہو. کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں. جی، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج
کہ ان کے امتحانات میں کامیابی کے حوالے سے کہ ہر نماز کے بعد 16 بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورت جو ہے یہ ہر نماز کے بعد 16 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، اور امتحان میں کامیابی کے حوالے سے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ان کو امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا، وظائف بھی پڑھنے ہیں اور ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے۔ امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں تو محنت بھی کرنا پڑے گی، ایسا نہیں کہ صرف ہم تکیہ کر کے بیٹھ جائیں اور سبق یاد کرنا ہی چھوڑ دیں اور امتحانات کی تیاری نہ کریں۔ تیاری بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ ان وظائف پر بھی عمل کرنا ہے۔ صحیح، دونوں طرف سے ہی کوششیں ہونی چاہیے، محنت بھی ہو اور لکھنے پڑھنے کا جو کام ہے وہ بھی پورا ہو، ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر بھی عمل ہو اور اعتقاد بھی مضبوط ہو۔ انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ اور دیکھیں جس طرح دنیاوی امتحانات کی فکر ہوتی ہے تو آخرت کے امتحانات کی بھی ہم سب کو مدنی چینل کے ناظرین فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کے اور آخرت میں جو قیامت کے دن امتحانات ہوں گے، جو سوالات کیے جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں دنیاوی امتحانات کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا سوال آ جائے، کون سا سوال آئے گا، کہاں سے آئے گا، جبکہ آخرت کے جو سوالات ہیں، جو قبر کے سوالات ہیں، وہ تو پہلے سے بتا دیے گئے ہیں کہ تم سے یہ سوالات ہوں گے قبر کے اندر، اب ہم نے صرف اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس کی تیاری بھی ہم کریں، قبر کے سوالات جو ہمیں پہلے سے بتا دیے گئے، قیامت کے دن جو 4 سوالات کیے جائیں گے وہ بھی پہلے سے سوالات بتا دیے گئے، تو ہم ان کی بھی تیاری کریں۔ اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اچھی صحبت ہے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اچھوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں یہ سوچ ہمیں ملے گی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، الحمدللہ عز و جل یہ سوچ ملتی ہے، فکر ملتی ہے اور ذہن ملتا ہے الحمدللہ۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا اور آخرت کی بھی سوچ ملے گی۔ اچھا، یہ ایک اسلامی بھائی کا ویڈیو سوال تھا، معلوم کر رہے تھے کہ انٹرویو میں کامیابی کے لیے کہیں جانا پڑ جاتا ہے، انٹرویو کے لیے، جاب کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی مسئلے کے لیے جاتے ہیں، بھئی مجھے فلاں کام کے لیے جانا ہے، انٹرویو دینے جانا ہے، دعا بھی کرواتے ہیں کہ دعا کیجیے گا کامیابی نصیب ہو، تو کیا وظیفہ پڑھ کر جائیں کہ وہاں جائیں تو کامیابی نصیب ہو؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 29 پر آپ نے انٹرویو میں کامیابی کے لیے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جائز ملازمت وغیرہ کی خاطر انٹرویو دینے کے لیے جانا ہو تو پہلے یہ پڑھ لیجئے، یعنی جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو پہلے یہ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو یہ جو حرف مقطعات ہیں اور یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ اگر آپ یہ رسالہ لے لیں چڑیا اور اندھا صاحب، تو اس میں سے دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل انٹرویو میں کامیابی حاصل ہوگی۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل یہ وظائف بھی پڑھیں، جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیزو بھی پڑھ کر چلے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ کہیں جاب کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھیں اور چلے جائیں، وہ سامنے والا جو بھی حاکم ہے افسر آپ پر مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی معلوم کر رہے تھے کہ اگر کسی کو برے خواب آتے ہوں، ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اگر ڈرانے خواب آتے ہوں تو یا متکبرو، یہ رات ہو سکے تو بہتر یہی ہے کہ وضو کر لیں اور جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو بیٹھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں میں سے، جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے، جو روحانی علاج بیان کیے گئے، تو وہ بھی ان روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں نصیب ہوں گی، علم دین سیکھنے کا موقع بھی
نہیں ملے گا۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ماہ رمضان المبارک کے صدقے، عشرہ رحمت کے صدقے، عشرہ مغفرت کے صدقے، جہنم سے آزادی والے عشرے کے صدقے، اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرمائیں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشیں۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین عشرہ رحمت کا صدقہ، عشرہ مغفرت کا صدقہ، یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، ناچاکیاں دور فرما۔ آمین۔ گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کیا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چمن ہو